ربیع الثانی میں نوافل اور اذکار تفصیلی مضمون تعارف ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا ایک بابرکت مہینہ ہے وہ مان ربیع الثانی جس میں ماضی امت کے کئی تاریخی اور روحانی واقعات پیش آئے ہر مسلمان کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنی عبادات کو بڑھا کر اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں نوافل نفلی عبادات اور اذکار صبح و مساک صبح و شام کے اذکار ایسے ذرائع ہیں جو انسان کی روحانی پاکیزگی دل کی تسکین اور اللہ کے قریب ہونے میں عظیم اثر رکھتے ہیں یہ مضمون ربیع الثانی میں نوافل اور اذکار کے مقام افادیت عملی طرز اور ایک ممکنہ روزمرہ روٹین پر روشنی ڈالے گا تاکہ قارئین اس مہینے میں اپنے تقوی اور خشیت کو مضبوط کر سکیں ربیع الثانی کی روحانیت مختصر منظرنامہ ربیع الثانی میں عمومی طور پر لوگ مذہبی اجتماعات محافل ذکر محافل نعت اور درود و سلام کے اجتماعات کرتے ہیں اگرچہ مہینہ بذات خود میں سنون عبادات کی کوئی انفرادی شرط نہیں بناتا مگر جب یہ مقررہ ماہ روحانی طور پر اہم سمجھا جائے تو اس میں عبادت و ذکر میں اضافہ کرنے سے انسان کے قلبی حالات بہتر ہوتے ہیں نوافل اور اذکار اس طرح کے اضافی اعمال ہیں جو نہ صرف ثواب بڑھاتے ہیں بلکہ دل کو اللہ کی یاد سے ممور رکھتے نوافل نفلی عبادات مفہوم اور احمد نوافل سے مراد وہ عبادات ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ ادا کی جاتی ہیں جیسے نوافل نماز مثلا نمازن تہجد نمازن وتر سنتوں کے علاوہ نفلی رکعت روزے صدقہ و خیرات قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات قلبی جیسے استغفار و توبہ ایک نمازن تہجد اور نمازن وتر تہجد کی نماز رات کے سناٹے میں اللہ سے ملاقات ہے ربیع الثانی کے شب و روز میں تہجد کا اہتمام دل کے لیے نیکی اور روحانی بصیرت لاتا ہے وتر کو خاص اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ رات کا اختتامی نماز ہے اور دعا و استغفار کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے دو نوافل روزہ نفلی روزے خصوصاً پیر بدھ کے روز بقدر استطاعت مخصوص دن روزے رکھنا انسان کی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے ربیع الثانی میں اگر کوئی خاص نیت سے چند روزے رکھے جائیں تو یہ روحانی تجربے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں تین قرآنی تلاوت و تدبر روزانہ کی قرآن مجید کی معیاری تلاوت چاہے نصف پارا مکمل پارا روزانہ کا ہدف ہو اس ماہ کو معنوی اعتبار سے بھرپور بناتی ہے تلاوت کے ساتھ تدبر اور عمل کی نیت رکھنا ضروری ہے چار صدقات اور خدمت خلق مل کر نوافل کی ایک کڑی صدقہ و خیرات ہے ربیع الثانی میں مسکینوں یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا عبادت خالص ہے اور دل کو نرم کرتا ہے اذکار سکرن اللہ اقسام اور تردا اذکار وہ الفاظ و جملات ہیں جو انسان اللہ کے ذکر کے لیے روزمرہ ادا کرتا ہے اذکار کا وجود قلبی سکون ذہنی صفائی اور نفس کی اصلاح کے لیے بے حد مفید ہے اذکار کو عام طور پر درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اذکار صبح و مساک صبح و شام کے اذکار یہ اذکار روزانہ کے مخصوص اوقات میں پڑھے جاتے ہیں صبح کے اذکار روز کی حفاظت برکت اور نعمتوں کے شکر کے لیے جبکہ شام کے اذکار حفاظت مصیبت سے پناہ اور شکر گزاری کے لیے ہوں ان میں درود پاک تسبیحات آیت الکرسی موستین سورت الفلق و سورت الناس وغیرہ شامل ہیں صبح و شام کے اذکار کو مستقل معمول بنانا سخت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ انسان کے دن کو اللہ کے ساتھ مربوط رکھتا ہے دو استغفار و توبہ استغفر اللہ کا ورد دل کی صفائی گناہوں سے باز آنے اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا ذریعہ ہے ربیع الثانی میں روزانہ استغفار پر زور دینا چاہیے تاکہ سال بھر کی خطوں کا ازالہ ممکن ہو تین درود و صل وات مصطفیٰ ہر ممکن وقت میں درود شریف پڑھنا دل کو نور دیتی ہے ربیع الثانی میں نبی کریم کی عظمت و محبت میں اضافہ کے لیے درود کا زیادہ ورد کیا جا سکتا ہے چار حمد و ثنا اور شکر کے کلمات و الحمدللہ سبحان اللہ و اللہ اکبر جیسی اذکار دل کو شکر گزاری اور تعظیم سے ممور کرتے ہیں ربیع الثانی میں مخصوص اذکار و دعائیں عملی مشورے ذیل میں چند ایسے اذکار اور دعائیں ہیں جو اس مہینے میں خصوصی طور پر مفید سمجھی جا سکتی ہیں یاد رکھیں کہ یہ عمومی مشورے ہیں نیت خلوص اور شرعی پابندی ضروری ہے صبح و شام کا معمول صبح اٹھ کر آیات الکرسی ایک بار سورت الفلق وسور الناس ایک بار درود پاک 11 101 مرتبہ حسب استطاعت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
ہر ایک 33 مرتبہ، اور اللہ حول ولا قوة الا باللہ ان چند مرتبہ شام کو یہی معمول دہرا کر اللہ کی مدد و حفاظت کی دعا کرے۔ 2 نماز تہجد کا اہتمام ہر ہفتے کم از کم 1 یا 2 راتیں تہجد کے لیے مخصوص کر ثواب اور روحانی سکون کے علاوہ اللہ سے خصوصی نیاز کے مواقع ملتے ہیں۔ 3 وزن مخصوص دن میں وقت نکال کر یا اللہ و رحمان و رحیم جیسی اسمک مبارکہ کا ورد اسمک حسنی کا تذکرہ دل کو قطن ایمان عطا کرتا ہے۔ 4 شفائی دعا اور استغفار روزانہ سحری یا افطار جیسے مواقع میں اللو نو سلاوے سے شروع ہونے والی دعاؤں میں اپنی اور امت مسلمہ کی بھلائی مانگیں، استغفار کو معمول بنائیں۔ صبح و شام عزت غفنرالوے کئی مرتبہ پڑھے نمازوں کے ساتھ نوافل کا ترتیب وار تر عمل پریکٹیکل روٹین۔ اگر آپ ربیع الثانی میں عملی روٹین بنانا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی ایک مثالی روزانہ روٹین قابل عمل ہے۔ صبح فجر کی فرض نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت نفلی نماز۔ آداب میں صبح کے اذکار، آیت الکرسی، معوذت، درود، تسبیحات اور 15-30 منٹ قرآن کی تلاوت۔ دن عصر کے قریب ایک مختصر وقت استغفار و ذکر کے لیے مختص کر دوپہر میں ظہر کے بعد 2 رکعت نفلی نماز، شام مغرب کے بعد درود و دعا، شام کے اذکار اور صدقہ/نیک کام میں شرکت، رات عشاء کے بعد وتر کی نماز، پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کی کوشش۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 2 راتیں رات کے اذکار اور اللہ سے گہرائی میں دعا، نوافل اور اذکار کے روحانی و نفسیاتی فوائد، قلبی سکون، مسلسل ذکر اللہ دل کو خوف الہی اور اطمینان عطا کرتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور انسان ایک مستقل روحانی مرکز محسوس کرتا ہے۔ 2 اخلاقی سدھار، جب انسان ذکر اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی اخلاقی صفات بہتر ہوتی ہیں، صبر، حوصلہ، شفقت اور انصاف میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 سماجی فوائد، نوافل اور اذکار کے ذریعہ فرد اپنی کمیونٹی میں بھی مثبت کردار ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات اور خدمت خلق اس کا حصہ بنتے ہیں۔ 4 ذہنی یکسوئی، روزمرہ کے مسائل میں اللہ کی یاد انسان کو یکسو اور مرکوز رکھتی ہے۔ خصوصی نصائح، عملی رہنمائیاں۔ 1 استمرارت کو ترجیح دیں، بہتر ہے کہ کم مگر مستقل عبادت کی جائے بجائے اس کے کہ ایک دن بہت زیادہ اور اگلے دن کچھ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر روزانہ 10 منٹ کا مستحکم ذکر بہتر ہے بمقابلہ ہفتے میں ایک بار کئی گھنٹے کا۔ 2 نیت اور خلوص، ہر نماز و ذکر کے پیچھے خالص نیت رکھیں، ثواب کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی بنیادی مقصد ہو۔ 3 علم حاصل کریں، نوافل اور اذکار کے متعلق صحیح احادیث اور فقہی آداب جانیں تاکہ آپ کا عمل شرعی طور پر درست ہو۔ 4 عملی منصوبہ بنائیں، مہینے کے آغاز میں ایک آسان شیڈول بنا لیں اور اس پر عمل کریں، مثلاً ہر صبح فجر کے بعد 10 صفحات تلاوت، ہر رات 5 منٹ تہجد۔ 5 مصروفیات میں توازن، عبادت کے ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں کا توازن برقرار رکھیں، گھر کام اور عبادت کا توازن ضروری ہے۔ نجا خلاصہ و اختتامیہ، ربیع الثانی ایک سنہری موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو تازہ کریں، نوافل اور اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کے ساتھ محبت و تعلق کو مزید گہرا کریں۔ نوافل سے انسان کے حسن کردار میں اضافہ ہوتا ہے اور اذکار دل کو اللہ کی یاد سے ممور رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس ماہ میں چھوٹے مگر مستقل اہداف مقرر کریں جیسے روزانہ کچھ ذکر، ہفتہ میں ایک تہجد اور کمیونٹی میں کسی نیک عمل کا اہتمام، تو یہ تمام اعمال آپ کے ایمان اور عمل دونوں میں نمایاں تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مفصل پلان بھی بنا دوں، مثلاً روز باروز اہداف، مخصوص اذکار کی فہرست ہر دن کے لیے اور دعاؤں کا مجموعہ تاکہ آپ ربیع الثانی کو منظم انداز میں گزار سکیں۔ کیا میں وہ پلان آپ کے لیے تیار کر دوں؟ ربیع الثانی میں نوافل اور اذکار، ایک مفصل مضمون۔ تعارف، اسلام میں ہر مخصوص مہینہ، خاص طور پر وہ مہینے جو رسول اکرم کی ولادت، سیرت اور دیگر مذہبی مناسبتوں سے منسلک ہوں، عبادت، ذکر اور نفلی عبادات کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ربیع الثانی بھی ان مہینوں میں سے ایک ہے جس میں مسلمان اپنے دلوں کو تازگی، روح و قرب الہی کے لیے مائل کرنے اور امان صالحہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مضمون ربیع الثانی میں ادا کیے جانے والے نوافل، نفلی نمازیں اور اذکار، ذکر و دعا کی مشقیں کے روحانی، عملی اور اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا۔
ساتھ ہی کچھ مفید رہنما اصول اور نمونہ اذکار بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ قاری آسانی سے عمل پر اتر سکے۔ ربیع الثانی کی حیثیت اور روحانی ماحول۔ ربیع الثانی گرچہ شریعت میں حجت کے اعتبار سے دیگر مہینوں سے مختلف نہیں، مگر روایات اور اہل سنت میں اس مہینے کو مخصوص مجالس درود و نعت کی محافل اور مسنون اعمال کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کا روحانی فائدہ زیادہ تر اس بات پر منحصر ہے کہ بندہ اپنی نیت کو کس طرح منظم کرتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹی سی نوافل بھی دل میں گہرائی پیدا کرتی ہے اور روزمرہ کی زندگی میں سکون اور اعتدال لاتی ہیں۔ نوافل کی عمومی فضیلت۔ نفلی عبادات۔ نوافل کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں: 1. قابل الہی۔ نوافل بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہیں اور فرض کے ساتھ ساتھ اضافی اجر دیتی ہیں۔ 2. قلبی تربیت۔ مستقل نوافل انسان کے اخلاق، صبر اور شکر کی عادت کو مضبوط کرتے ہیں۔ 3. گناہوں کی مغفرت۔ نوافل اور سجدے بڑے سے بڑے گناہ بھی دھلوا دیتے ہیں جبکہ نیت خالص ہو۔ 4. ضرورت کے وقت مدد۔ مستقل نفلی عبادتیں محشرہ مشکل وقت میں شفاعت بن سکتی ہیں، جیسا کہ احادیث میں عمومی طور پر بیان ہوا ہے کہ نیک عمل دن آزمائش میں کام آتا ہے۔ یہاں مخصوص متن حدیث دیتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ عموماً عام احترام اور تقوی کی ترغیب بہتر ہے۔ ربیع الثانی میں خاص طور پر پڑھیے جانے والی نوافل، اگرچہ کوئی مخصوص فرض نہیں کہ صرف اسی مہینے میں یہ نوافل پڑھے جائیں، مگر درج ذیل نوافل ربیع الثانی میں خصوصی طور پر مفید سمجھی جا سکتی ہیں۔ 1. تہجد اور وتر کی نوافل۔ تہجد رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آنے کا سنہری موقع۔ ربیع الثانی میں رات کی 1 یا 2 لمبی نمازیں تہجد اور آخر میں وتر پڑھنے سے دل میں خشوع اور سکون آتا ہے۔ کوشش کریں کہ تہجد میں کم از کم 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک پڑھی جائیں اور وتر کم از کم 1 رکعت یا 3 رکعت میں ادا کریں۔ 2. تہجد المسجد اور نفل نمازیں۔ جب مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر اگر وقت ملے تو 2 رکعت نفل رکعت تہجد المسجد بعد اس کے پڑھلا سے مسجد کا احترام بڑھتا ہے اور اللہ کے ذکر میں وقار آتا ہے۔ 3. 2 نفلی رکعت صبح فرائض کے بعد۔ صبح کے فجر کے بعد نوافل پڑھنا بہت محبوب الہی عمل ہے، یہ دن کی شروعات کو روحانی بنا دیتا ہے۔ 4. نوافل استغفار و تسبیح۔ روز میں تھوڑے وقفے نکال کر استغفار، استغفرنا اللہ اور تسبیحات پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد تسبیح فاتر، تسبیح امام علی، عام تسبیحات جیسے سابحین اللہن الحمدہ للعان اللہ اکبر۔ یہ اذکار دل کو نرم کرتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ 5. 2 عشر رکعت نفلی۔ اگر ممکن ہو، بعض علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم ایک دن ایسی نفل نماز پڑھی جائے جس میں زیادہ رکعتیں ہوں تاکہ روح کو نئی توانائی اور دل کو لمبی مدت کی عبادت کا فائدہ ملے۔ اذکار، ذکر و دعا، اقسام اور مشقیں۔ اذکار کا مقصد زبان، دل اور عمل کو مستقل اللہ کی چھوٹیے عدم مشغول رکھنا ہے۔ ربیع الثانی میں مندرجہ ذیل اذکار مخصوص فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 1. درود و سلام پڑھنا۔ حضور اکرم پر بہت درود پڑھے۔ مختصر درود جیسے اللہم سلن اویل مائموید اویل المائمویدہ۔ تھوڑا مفصل درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور محفل میں بھی روحانیت آتی ہے۔ 2. استغفار یعنی استغفرنا اللہ کا ورد۔ استغفار کا مستقل ورد روح کی صفائی اور آرام کے لیے بے حد مفید ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ یہ عدد شرعیہ نصیبی پابندی نہیں مگر تسلسل فائدہ مند ہے۔ 3. مناجات و خلوتی دعا۔ راتوں خلوت میں دل سے مانگنا۔ دنیاوی اور آخروی دونوں نوعیت کی حاجات کے لیے دعا میں عاجزی اور استغفار ضروری ہے۔ دعا کی زبان سادہ رکھیں اور دل سے مانگیں۔ 4. اتن الکرسی اور معمولی محافظ اذکار۔ نمازوں کے بعد اتن الکرسی، ساوریہ اخلاص، ساوریہ فیلق، ساوریہ نے اس تینوں کا ورد عموماً محفوظ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ یہ ورد ہر وقت مفید ہے۔ ربیع الثانی میں ان کا باقاعدہ ورد حفاظت و برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ 5. دل کی توبہ اور اصلاح نیت کے اذکار۔ اذکار کے ساتھ خود احتسابی لازمی ہے۔ اللہم حد میل نحسنن الامان اور نیت کی درستگی کے لیے مختصر اذکار کا ورد رکھیں۔ اللہم ننو اسئلہ کے توبیہ نصاب حالف وغیرہ عملی رہنمائی۔ روز مرہ کا شیڈیول نمونہ۔ ربیع الثانی میں عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک سادہ روزانہ روٹین درج ذیل ہے جو آپ اپنی مصروفیات کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد 2 رکعت نفل درود و استغفار 20-50 مرتبہ۔ مختصر قرآن کی تلاوت 10-15 منٹ۔ دوپہر ظہر کے بعد 2 رکعت نفل سجد شکر
اگر کوئی خاص نعمت ملی ہو، استغفار کا مختصر ورد 20 مرتبہ شام عصر کے بعد تسبیحات اور 2 رکعت نفل اختیاری محفل ذکر نعت اگر خاندان میں ممکن ہو کم از کم 10 منٹ رات مغرب کے بعد سورہ اخلاص الفلق الناس اور اتنا الکرسی کا پڑھا جانا عشاء کے بعد وتر تہجد اگر ممکن ہو تہجد کم از کم 2 رکعت سے شروع کریں پھر بڑھائیں سونے سے پہلے استغفار 40 یا 100 مرتبہ اور درود شریف ہفتہ وار ایک دن ایسی نماز جس میں زیادہ نفل رکھی جائے مثلاً 12 یا 20 رکعت نفلی مقامی مسجد میں علمی اور روحانی مجلس میں شرکت مخصوص اذکار کے نمونے اردو اور عربی مختصر نوٹ اذکار کا مطلب سمجھ کر دل سے پڑھے محض تکرار نہیں کافی ایک درود پاک مختصر اللعاموے سلن اویل مائموید اویل المائموید استغفار مختصر استغفنرا اللہ بار بار 3 تسبیحات صابحین اللان الحمدہ للوین اللہ اکبیر دعا برائے ہدایت و استقامت اللعاموے ایدن او ایسے بنتا قیلبن اپنی زبان اور دل کے مطابق دعا کریں 5 محافظ اذکار سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے روحانی فوائد اور اخلاقی اثرات ربیع الثانی میں نوافل اور اذکار کی پابندی کے جو فوائد ہیں وہ صرف روحانی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں 1 دل میں ثبات اور اطمینان باقاعدہ ذکر دل کو پرسکون بناتا ہے اور اضطراب کم کرتا ہے 2 اخلاق میں بہتری جب انسان میں اللہ کی یاد بڑھے تو صبر شکر نرم دلی اور برداشت میں اضافہ ہوتا ہے 3 خاندانی ماحول میں روحانیت گھر میں اذکار و درود کی محافل بچے اور بڑوں دونوں پر مثبت اثر ڈالتی ہیں 4 سنلام اعمال 1 مہینہ مسلسل نوافل پڑھنے سے عادت بن سکتی ہے جو آئندہ سالوں تک جاری رہ سکے بچت اور مشکل حالات میں نوافل کا مقام زندگی کے مصروف شیڈول مشقت کے باوجود 6 چھوٹے وقفے میں اذکار اور چند رکعتیں پڑھنا بھی بے حد بڑا ثواب ہے اگر پوری تہجد ممکن نہ ہو تو 2 رکعت تہجد حتیٰ 1 رکعت بھی بہت قیمتی ہے اصل بات دل کی مٹھاس اور نیت کی صفائی ہے نہ کہ رکعات کی مقدار کا نمبری حساب اندازن عبادت خلوص اور نت کی اہمیت نوافل اور اذکار میں خلوص نیت کا بہت بڑا حصہ ہے اعمال کا اصل دار و مدار نیت پر حجسہ کے حدیث میں ملتا ہے کہ اعمال بالخاتیم عام مفہوم اعمال کی قبولیت نیت اور ختم پر منحصر ہوتی ہے لہذا ربیع الثانی میں عبادت کرتے وقت اپنے ارادے کو بار بار صاف کریں کیا آپ یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں دکھاوے سماجی رسومات کے لیے خلوص کے ساتھ پڑے گئے الفاظ دل کو بدل دیتے ہیں عمومی احتیاطیں اور مشورے ایک قانون شریعت کے مطابق عمل کریں کوئی نیا بدعت طریقہ مت اپنائیں جو شرعی حیثیت میں مشتبہ ہو 2 معلومات کا درست ماخذ اذکار و اعمال کی تفصیلات جاننے کے لیے معتبر علماء مستند کتب کی طرف رجوع کریں 3 سہولت کے ساتھ روزمرہ اپنے جسمی اور ذہنی حالات کے مطابق عبادت کا شیڈول بنائیں تاکہ آپ مستقل رہ سکیں 4 خاندانی مشغولیت بچوں اور گھر والوں کو بھی شامل کریں چھوٹے بچوں کو کہانیوں اور آسان اذکار سے روحانی لگاؤ پیدا کرنجہ ربیع الثانی میں نوافل اور اذکار کی ادائیگی نہ صرف دینی فریضہ روایت ہے بلکہ یہ دل دماغ اور عملی زندگی کو توازن دیتی چیوٹی مگر باقاعدہ اعمال دل کی صفائی استغفار درود پاک اور تہجد جیسے نوافل آپ کی روحانی زندگی کو نئی قوت دیتے ہیں اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں خلوص لائے نیت کو درست رکھے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستقل تلاش گار بنے ربیع الثانی ایک موقع ہے اسے ضائع مت کریں تھوڑا وقت نکالی دل کو نرم کریں درود و استغفار کے ذریعے اپنے اعمال کو سنواریں اور زندگی میں حقیقی سکون تلاش کریں اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو خاص طور پر بچوں کے لیے آسان زبان میں خطبے کی صورت میں بھی تیار کر دوں پھر اسی موضوع پر عین پورا اترنے کے لیے میں یہ مضمون مزید بڑھا کر مخصوص آیات و احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ دے دوں اب بتا دیں کون سا فارمیٹ پسند کریں